إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. معزز محترم سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی مختصر تعریف اور حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل ویال، ازواج مطہرات، تمام اصحاب اجمعین اور متبعین پر سلامت فرمائیں. حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ تحریم کی آیت یعنی 66 نمبر آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. ویسے عنوان کے تعلق سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یہ عنوان میرا رہے گا اہمیت العبادہ، عبادت کی اہمیت. جب اس عنوان کی تیاری کے لیے شروع کیا، اس میں ایک چیز اچھی مجھے یہ لگی، الحسنۃ کفارۃ المعاصی، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ چیز اچھی لگی تو میں نے اسی پر تیاری کر لیا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. نیکی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ یا ہم یہی چاہتے کثرت سے ہم نیکی کریں. نیکی کا فائدہ کیا؟ ہم نیک کام کیوں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے ہم کو نیک کام کرنے کی؟ اسلام میں نیکی کو زیادہ تر توجہ کیوں دلائی گئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اخلاق پیدا کرتی ہے. نیکی وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر سے برائی کو مٹا دیتی ہے، ایک برے انسان کو نیک انسان بنا دیتا ہے. نیکی کرنے سے لوگ پسند کرنے لگتا ہے، لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اچھائی کو پسند کیا جاتا ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے. اسی لیے نیکی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے. ہر وہ کام جس کام میں انسان کی
नफ्स को ठेस पहुंचता है, उस काम से रोका गया है। जैसे जिना, आप या हम कोई नहीं चाहते कि मेरी माँ बहन बेटी से कोई कुछ गलत करे, हम नहीं चाहते ये चीज, तो उसे इस्लाम ने रोका है। कोई नहीं चाहता कि हमारे में से कोई फर्द खत्म हो जाए, इस्लाम ने रोका है। कोई नहीं चाहता कि हम में से कोई आदमी शराब पी कर आके गाली गलौज करे, शराब से भी इस्लाम ने रोका है। कोई भी ये नहीं चाहता है कोई आके गलत काम करके बदनाम हो जाए, इस्लाम ने बदनामी से रोका है। नेकी वो चीज है। आइए नेकी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नेकी क्या है। कोई भी काम रज़ाए इलाही के लिए करना, ये नेकी है। आप आए हैं यहां पर नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज क्यों पढ़ेंगे? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हम नमाज पढ़ेंगे। रोजा है क्यों है? अल्लाह को राजी करने के लिए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते अस्सौम, रोजा मेरे लिए है। तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं है? क्या ज़कात अल्लाह के लिए नहीं है? क्या हज अल्लाह के लिए नहीं है? लेकिन अल्लाह ने रोजा करा दिया, रोजा मेरे लिए है। यानी अल्लाह ये कहना चाहता है कि रोजा एक ऐसी इबादत है, सिर्फ बंदा और मेरा ताल्लुक होता है। आप रोजा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं रोजा हूं या नहीं आपको नहीं मालूम है। जब शाम होगी, जब शाम के इफ्तार में बैठेंगे, जब आप खजूर से इफ्तार करेंगे, तब हमको पता चला रहे आप तो रोजेदार हैं। लेकिन नमाज आए हैं मालूम है, ज़कात देंगे किसी को मालूम होगा, हज के लिए जाएंगे मालूम होगा। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है कि ये अमल सिर्फ अल्लाह को मालूम है और बंदों को। इसलिए अल्लाह ने कहा अस्सौम ली, रोजा मेरे लिए है। आइए अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल ईमान वालो, तुम लोग तौबे नसूहा करो, अन करीब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगे। सुभान अल्लाह। आज हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारा प्लाट ऐसा हो, हमारा घर ऐसा हो, घर के सामने बगीचा हो, चारों तरफ खाली स्पेस हो और बीच में हमारा मकान हो। वाह कितना अच्छा सोचे हमारा। अरे ये ऑफर तो अल्लाह को दे रहे हैं कि आपका मकान ऐसा होगा, आपके घर के सामने खाली जगह पड़ा रहेगा, आपके घर के सामने बड़े बड़े तालाब होंगे, आपके घर के सामने ऊंचे ऊंचे नहरें होंगे। अल्लाह ताला आपको ऑफर दे रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों तुम तौबा नसूहा कर लो, तुम्हारा ये बदला है, अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नत देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगे, जिसके लिए तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिए जाएंगे। इस ऑफर को हम नहीं लेंगे तो ऑफर हमको नहीं चाहिए, जरूर चाहिए। तौबा नसूहा क्या है? आसर तफसीर मस्जिद में है, आपके उलमा के पास है। इस आयत के तफसीर में 4 बातें लिखी गई, ये हम आपको सुनाते हैं। 4 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात है गुनाह को छोड़ना। एक बात तौबा कर रहे हैं, तौबा का मतलब क्या है? गुनाह को छोड़ना। दूसरी बात यह है जो गुनाह हो गया आपसे उस पर शर्मिंदगी रहना। तीसरी बात यह है गुनाह कभी करने की कोशिश नहीं करना। चौथी बात यह है अगर इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी बंदा से है, लेना देना है, तो उससे सेटलमेंट कर लेना, ना कि जुबान से अल्लाह तो माफ कर दे, हो गया तौबा। हम भाई का घर हड़प लिए हैं, करे अल्लाह तो माफ फरमा, हो जाएगा? नहीं, भाई के पास जाना पड़ेगा, जाकर उससे सेटलमेंट करना पड़ेगा, उससे माफी मांगना पड़ेगा। ये है तौबा नसूहा, ये है तौबा नसूहा। आइए आपको एक हदीस सुनाएंगे यहाँ पर, जिस चीज को इमाम मुस्लिम ने बयान किया है और हदीस का रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु यक़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुकुम अला मा यहल्लाहु बिहिल खताया व यरफ़अु बिहि दरजात क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल इसबागुल वुदू अला अल मकारिह व कफ़रतुल खुता
إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بیان فرمایا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, آپ نے بیٹھ کر میرے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. صحابہ کے سامنے بات ہو رہی ہے. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ کیا چاہتے تھے؟ صحابہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ نیک عمل کرے اور جنت میں چلے جائے. صحابہ کا مزاج یہی تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کی کتابوں میں کہ دیہاتی سے آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے ملنا جلنا ہمارا کم ہے, آپ ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جائے. ایسے کئی حدیثیں موجود ہیں. تو صحابہ کا مزاج, صحابہ بیٹھے بیٹھے جب سنتے ہیں کہ ایسا عمل جس عمل کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے, بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ آپ بات ضرور بتائیں, یہ چیز ہم کو ضرور سنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسباغ الوضو, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو اچھی طرح سے کرنا, کب علی المکارہ, جب دل نہ چاہتا ہو. دل کب نہیں چاہے گا بھائی؟ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ بخار لگ رہا ہے یا کچھ اور پریشانی ہے تو ہم کو دل نہیں لگتا ہے, ہم چاہتے ہیں وضو کیسے بنائیں. لیکن ایسے وقت میں اگر آپ وضو بنا لیتے ہیں, اپنے نفس کو آپ ہرا دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسا عمل ہے کہ تمہارے گناہ مٹ جائے گا اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. آگے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, کہ کثرت سے مسجد طرف جانا ہے. کثرت سے مسجد طرف, کثرت مطلب کیا ہے؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا مسجد میں, اور اگر ٹائم ملے آپ کو تو آپ آ کر مسجد نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجد کھلی ہو تو کوئی بات نہیں, یا تو پھر مسجد میں آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے رسول وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا, ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا کہ ابھی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, ابھی آپ کے دل میں فکر ہے جمعہ ختم ہو جائے, اثر کا نماز کب آئے گا, کب تک آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, اب بار بار وقت دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اذان ہوتے ہی یا اذان سے 10 منٹ پہلے ہم مسجد پہنچیں گے, اچھی طرح سے وضو بنائیں گے, پھر ہم باقاعدہ تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو ادا کریں گے, پھر عصر کی نماز آرام کے ساتھ اطمینان سے کریں گے. یہ آپ کے دل میں خیال, یہ آپ کے دل میں شوق, یہ دل میں آپ کے بات آ جانا, یہی جو ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے. فذالکم الرباط, یہی سب سے مرغوب چیز ہے. رباط کا معنی آپ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رباط کے تعلق سے جنگ میں جانا, ثابت قدمی رہنا اور دشمن سے ڈٹتے ہوئے لڑنا, یہ رباط کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان آپ کے دل کی مضبوطی, دل کی خواہش, دل کی رغبت, ہمیشہ نیکی کی طرف توجہ ہونا, نیکی سے محبت کرنا, یہی رباط ہے, یہی آپ کی اصل خواہش ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا نیکی کے تعلق سے سورہ ہود کے اندر ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین, کہا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, اور یہ بات اللہ سے چاہنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر, ہمیشہ زبان پہ جارے سبحان اللہ استغفر اللہ اکبر جاری رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو یاد کرتے, کثرت سے یاد کرتے ہیں, آپ کے دل سے گناہوں کا میلان کم ہوتے چلا جائے گا. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کے گناہ سے نفرت ہونے لگے گی, اگر آپ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو. یہ ایک حدیث آپ کو سنائیں گے یہاں پر. اس یہ حدیث لمبی ہے, اس کو شعب الایمان میں بیان کیا گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے, امام بیہقی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کیا ہے. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اذنب,
ایک آدمی آیا اللہ کے رسول بس کہا اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، بے شک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ فقال یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہا اذا اذنبت فاستغفر ربک، ارے بھائی جب تم سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، فاستغفر لذنبک، اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ قال، اس آدمی نے کہا فإني أستغفر، اللہ کے رسول میں نے استغفار کیا، میں نے توبہ کیا ہے، ثم اعود فاذنب، اللہ کے پھر سے وہ مجھے دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر میں دوبارہ وہ گناہ کر لیا۔ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا أَذْنَبْتَ فَعُدْ فَاسْتَغْفِرْ رَبِّكَ، جب تم سے دوبارہ گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کرو، پھر اللہ کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ سے معافی۔ قال فَإِنَّ أَسْتَغْفِرْ ثُمَّ أَعُودُ فَأَذْنِبُ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا، میں نے توبہ کیا، پھر مجھ سے وہ گناہ دوبارہ ہو گیا۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے فَإِذَا أَذْنَبْتَ فَعُدْ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، ارے بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو، اب اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دو، میں تو یہی کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سے، میں تو توبہ کیا، میں تو توبہ کیا اللہ کے رسول، میں گناہ چھوڑ دیا، لیکن پھر جو ہے نا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فقال لها في الرابعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنیں، 3 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ آپ نے ایک ہی نصیحت کیا، چوتھی دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا استغفر ربک حتی یکون الشیطان هو المحسود، توبہ کر یہاں تک کہ شیطان محصور ہو جائے، دور ہو جائے، شیطان بھاگ جائے، تمہارے دل سے شیطان نکل جائے، ایسا توبہ کرو، ایسا توبہ کرو کہ شیطان دل سے نکل جائے اور تمہیں دوبارہ گناہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ میں نے شروع میں میرے اسلام میں نے کہا تھا توبہ نصوحہ کے تعلق سے کیا کہا تھا، گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا ہے، آئندہ کبھی کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کا تعلق سے گناہ ہوا ہے، کسی لینے دینے سے معاملہ سے، کسی بھائی سے یا بہن سے یا ماں سے یا کسی اور سے، ایسی صورت میں جس سے ہمارا گناہ ہے، جس سے غلطی ہے، اس کے پاس جا کے گناہ سے معافی مانگ لینا ہے، اس سے جا کے سیٹلمنٹ کر لینا ہے، یہی توبہ نصوحہ ہے۔ اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں تو زندگی میں پھر کبھی بھی دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، ہم کو کبھی بھی ہم سے ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے صحابہ جو بیٹھے رہتے تھے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، میں ان سے کہتا تھا کہ جب میری کوئی ضرورت ہوتی میں باہر جاتا کہتے تھا کہ بھائی دیکھ اللہ کے رسول بیٹھے رہو، اللہ کے رسول بیٹھے رہو، اللہ کے رسول کچھ کہے اچھی طرح سے یاد کرنا، اگر کچھ کیے اچھی طرح سے کو یاد رکھنا، اور میں جیسے آؤں مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے، وہ انصاری صحابی اللہ کے رسول بیٹھے رہتے تھا، اللہ کے رسول اگر کچھ کہتے یا کچھ بول کیا وہ میرے سے آتے تھے، کہتے تھے بچے بتاؤ کیا ہوا یہاں پر، کیا چلا یہاں پر، اللہ کچھ بتائے، اللہ کے کچھ کیا، اگر اللہ کو کچھ بتائے ہوتے تھے، اگر اس کی ہوتے تھے، انصاری صحابی ابو ہریرہ کو بتاتے تھے کہ اللہ سے یہ کیا، اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے ایسا عمل کیا، کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ساری چیزوں کو یاد کر لیتے تھے، یاد رکھتے تھے، کیوں؟ عمل کرنے کے لیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال پوچھا کہ امام صاحب اتنی حدیث آپ کیسے یاد کرتے تھے، کیسے یاد رکھ لیتے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے 1,00,000 حدیث برزبان یاد تھے صحیح حدیثوں میں سے، اور کچھ ضعیف حدیث یاد تھے، یہ سب ضعیف ہیں۔ تو ایک آدمی نے تعجب سے پوچھا کہ اتنی ساری حدیث آپ کیسے یاد رکھ لیتے ہیں؟ امام مالک نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جب کوئی حدیث پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، عمل کی وجہ سے مجھے یاد رہ جاتا ہے،
آج بھی ہم بیان سنتے ہیں، بیان سنتے ہوئے مزہ لینے کے لیے، واہ کیا مولانا نے بیان کیا، کیا ملصب نے بیان کیا. ارے مولانا کا تو چھوڑو، آپ نے جو سنا اس سے عمل کیا کہ نہیں، اس کا فکر کرو. اللہ تعالیٰ آپ سے ہی پوچھے گا کیا آپ کا عمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ حدیث آپ کو سنائیں گے ہم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت نماز، ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی دن بھر کی مکمل نماز، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ سارا عمل مکفارات ما بینہن، اس کے درمیان کی سارے گناہوں کو مٹانے والی ہے جب تم کبیرہ گناہ سے بچتے رہو. کس سے؟ کبیرہ گناہ سے. کبیرہ گناہ سے ہم کو بچنا ہے، اس میں زبردستی کرنا ہے. صغیرہ گناہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس میں جھوٹ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے. عرب علماء کیا کہتے ہیں جھوٹ کے تعلق سب کو معلوم ہے؟ جھوٹ کے تعلق سے ينقص الرزق، روزی کی کمی ہے جھوٹ کی وجہ سے. اللہ اکبر. آج ہم پریشان ہیں، مولانا ہمارا کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، بھائی گھر خالی پڑا ہے، کوئی کرایہ دار نہیں آ رہا ہے، بھائی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، کیا کرو، پریشان ہوں پریشان ہوں. ایسی حال میں، ایسی حالت میں سب سے پہلا اپنے آپ کا جائزہ، کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے رحمت کی نظر تو پھیر تو نہیں لیے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے دوری اختیار تو کر لیے نہیں، کہیں آپ کو کسی کی بددعا تو نہیں لگی ہے، کہیں آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کہیں آپ نے کسی کا مال تو ضبط نہیں کرے. اپنے آپ کو جائزہ لیجیے، اگر کوئی گناہ آپ سے ہوا ہے اسی وقت آپ توبہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کی دروازہ کھول دیں گے اور آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور کر دیں گے. سبحان اللہ. پریشان ہم ہیں، لیکن پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی طرف چلیے، نیکی سے محبت کیجیے، نیکی سے محبت کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے. نیکی سے محبت کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے. نیکی کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے مسجد میں جو مصلی بیٹھے ہیں لگ بھگ 50% فیلڈ ہے. میں ایسے ہی کہہ دیں، میں تو کبھی آئے نہیں، پہلی بار آیا ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے ہم آج کیا کرتے، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں. سبھی لوگوں کو پتا ہے، یدی سبھی لوگوں کو معلوم ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا منع ہے، سبھی کو معلوم ہے، یہ کامن بات ہے. لیکن کپڑا ہمارا کہاں ہے؟ کپڑا کہاں ہے ہمارا؟ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے. مسجد آئے جلدی لپٹ لیے، پڑھ لیے، چلے پھر نیچے اتار دیے. مسجد آئے اٹھا لیے، باہر چلے گئے، کھول دیے. ایسی جو حدیث بتا دو میرے یارو، یہ حدیث ہم کو بتا دو، ہم بھی ویسے کریں گے، ہم بھی ویسے کریں گے. ہم بھی جو ہے نا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنیں گے، مسجد آئیں گے، لپٹ لیں گے، باہر جب کھول اگر ہے تو بتا دو ایسی حدیث. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد آئے، اٹھا لیے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے. ارے نماز کی حالت میں اگر ٹخنے سے کپڑا اوپر رہنا ہے، ہر حال میں ٹخنے سے کپڑا اوپر رہنا چاہیے، ہر حال میں، چاہے تو مسجد میں ہو، چاہے مسجد سے باہر، چاہے گھر میں، چاہے کہیں پر بھی ہو، ٹخنے سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے. اور نہ پیارے نبی کی وعید سنو، جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے اور گھسیٹتا ہے، گھمنڈ سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. سنت سے محبت ہے، ہم کو کہاں محبت ہے؟ آج نیکی سے کہاں محبت ہے بھائی؟ ہم اپنے سر پر ٹوپی نہیں پہننا چاہتے ہیں. اب آپ کہیں گے ٹوپی پہنا، کیا مولانا بتا دو، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. ہم فرض سنت کی بات نہیں کر رہے، تہذیب
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں کپڑے کی ٹوپی پہنتے تھے، صحابہ پہنتے تھے ٹوپی، ابن مسعود کا عمل ہے کپڑے کی ٹوپی پہنتے تھے۔ اسباب رجال کی کتاب میں لکھی گئی بات کہ ابن مسعود جب نکلتے سب پہ ٹوپی لگا کے نکلتے تھے، ان کو ٹوپی لگا کر دیکھا گیا، صحابہ ٹوپی پہنتے تھے۔ آپ کو تو ٹوپی پہننے کیا ہے بتاؤ، آپ دلیل کس سے آپ کو؟ ارے سنت سے محبت کرو، سنت سے محبت کرو، سنت سے محبت کرو گے تو ہمیشہ نیک کام تم سے ہوتا رہے گا، ہمیشہ نیک کام ہوتا رہے گا۔ آج سنت ہم نے مسواک چھوڑ دیا ہے، مسواک کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا گئے کہاں لیا مسواک، مسواک کیے کہتے رمضان کا عید کے چاند دے کر مسواک چھوڑ دیا، پھر ہمارا پیش شروع۔ نبی کا عمل کیا تھا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ نبی کا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لولا اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے بات دشوار نہ ہوتی تھی لامرتہم، تو میں تو حکم دے دیتا ہر نماز کے لیے مسواک کرو۔ لیکن نبی کی وہ محبت، نبی کی وہ جو ہے نرمی، نبی کا احسان ہم کا ایسا ہوا کہ نبی نے ہم کو حکم تو نہیں دیا لیکن نبی نے طریقہ سکھایا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں قرآن کی تلاوت کے مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ آج قرآن پڑھ رہے، رمضان میں رمضان ہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کے وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ یہ بتاتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نماز سے پہلے وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا سنت ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، نیند سے بیدار ہو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیکیاں ہی نیکیاں، لیکن آج ہماری نیکیاں زندگی سے ختم ہو گئی۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ ہم کو نیکی سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن آئیے آخر میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، ماشاءاللہ مسجد عالی شان ہے، لیکن نبی کی مسجد آپ کو پتا ہے، نبی کی مسجد آج ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے گھر کو بنایا۔ آپ منتظمین کا ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی اچھے سخت انتظام کرنے توفیق دے، لیکن مسجد کی روح مصلی ہے۔ مصلی جب تک مخلص رہیں گے، مصلی جب تک مسجد کا آباد رکھے، مسجد ایسا عالی شان ہوتا جائے گا۔ مسجد کی شان کیا آپ کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد یہ ہے، اللہ کا گھر یہ ہے، وہاں پر اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہ مسجد کی شان ہے۔ مسجد کے تعمیرات ہوتے رہتے، مسجد کی ضرورت ہوتے رہتے، مسجد کے کام چلتے رہتے۔ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس مسجد کے کام چلتے ہوں گے۔ اس مسجد میں تعاون کرنا، اس مسجد میں تعاون کرنا جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جنت میں گھر بنانا ہے۔ اب جس کو جنت میں گھر بنانا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت میں بنے، وہ مسجد میں لگائے پیسہ، وہ مسجد میں تعاون کرے، وہ مسجد میں لا کر پیسہ دے اگر وہ جنت میں گھر کی خواہش کرتا ہے تو، کیونکہ حدیث ہے، میں نے کہا یہ بات، پیارے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے سفر من بنا مسجد للہ، جو آدمی اللہ کے واسطے کوئی مسجد بناتا ہے بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اگر آپ کو جنت میں گھر چاہیے، اگر بکنگ کروانا ہے جنت میں گھر، تو پھر مسجد طرف آئیے، آ کر کچھ تعاون کرتے چلے جائیے۔ 100-200 سے کچھ بھی آپ کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ارے ہم تو آج کل ناشتہ 200-400 کا کر لیتے، بیٹھے بیٹھے اچھے ہوٹل میں چلے جاتے، بڑے ہوٹل میں 1-2-4 دوست ملتے ہیں، 400-500 کا ہم بل بنا دیتے، وہاں پر ناشتہ کر کے آرام سے کر رہے تھے۔ ایک دن کا ناشتہ میرے اسلامی بھائی ہے، میں آپ کو ایک دفعہ کا ناشتہ پوچھتا ہوں کہ آپ مسجد میں دے کے چلے جائیں، بس ایک دفعہ کا ناشتہ۔ آپ جو کرتے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ، ایک وقت کا ناشتہ کا پیسہ مسجد دے کے چلو، دیکھو اللہ گھر کیسے بنے گا، اللہ کا گھر کیسے آباد رہے گا، کیسے انتظام ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے لیے جنت میں گھر بک کرا لو، اس کے لیے آپ جنت میں اپنے طور پر ایک پلان بک کرا لو۔ دیکھو اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے کبھی مکرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے خلافی کبھی
کبھی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, اگر آپ مسجد میں تعاون کریں گے, یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا گارنٹی ہے, نبی کا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بک کرے گا اگر آپ مسجد میں کچھ تعاون کر دیں گے. تو ویسے آپ کو 2 منٹ کا وقت چاہتا ہوں, ایک حقیقت سنانا چاہتا ہوں. بات جذبات میں اور بات آ جا رہی ہے, ویسے وقت میرا ختم ہو رہا ہے. جامعہ سلفیہ بنارس کا آپ نے نام سنا ہے کبھی؟ مرکز ہے پورے ہندوستان کا, میں وہیں سے پڑھا ہوں. میں یہ جامعہ سلفیہ اس وقت بنا تھا جس وقت اہل حدیث طلباء دارالعلوم دیوبند سے نکال دیے گئے تھے. لڑائی کس بات کی تھی؟ آمین کی, عامر بالجہر کو لے کر, رفع الیدین کو لے کر. وہاں پر کثرت تھے, ان کی تعداد ان کی تھی غیر حدیث کی, وہ لوگ زیادہ تعداد میں تو ان کی پاور تھی, بچوں کو نکال دیے. اہل حدیث طلباء ریلوے سے رو رہے بیٹھے, صحیح بخاری لگا, کیا کروں, یہ کتاب کہاں لے جاؤ, کس جگہ پڑھوں؟ ایسے وقت میں بنارس کے کچھ رئیس لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر کچھ بنائیں گے اپنے بچوں کے لیے, اپنی جماعت کے لیے کوئی ادارہ قائم کریں گے. میٹنگ ہو رہی, اٹھ رہے ہیں جا رہے, میٹنگ ہو رہی, اٹھ رہے جا رہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کام کرنے کی. ایک آدمی ایسا تھا, غریب تھا بیچارہ, جولائی درگی چلاتا تھا, ساڑی بنتا تھا. ایک غریب آدمی سب سے پہلا چندہ جامعہ سلفیہ کے لیے لایا 80 روپے اس زمانے میں. 80 روپے لگا دیا, کہا کہ یہ لیجئے مولانا, یہ لیجئے میرے طرف سے چندہ اور آپ لوگ کام کیجئے. لوگوں کو احساس ہوتا ہے غریب آدمی جو 3 ٹائم کھانا جس کو مشکل ہے, وہ آدمی 80 روپے چندہ دیسا, ہمارے پاس کروڑے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس جذبہ آیا, دیکھتے دیکھتے کام شروع. آج جامعہ سلفیہ بن گیا اور بہت مختصر وقت میں پوری دنیا میں چھا گئے یہ جامعہ. آج جامعہ سلفیہ کے بچے دنیا کا ہر کونے کونے میں اللہ کا فضل ہے. تو یہ سارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروعات جو ہوتی ہے غرابہ سے ہوتی ہے. غرابہ کرتے ہیں تو آپ کم دیں گے پیسہ, تو ایسا نہ سوچئے میرا کم پیسے سے کیا ہوگا, 100 روپے سے ایسا مت سوچئے, آپ کا 100 ہی شاید 1 کروڑ کا کام بن جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ مسجد میں تعاون کرتے رہیں. تو یہ ضمنی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم نیکی سے محبت کرنے توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہ سے نفرت کرنے توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے مولا, اے اللہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما. اے اللہ جو خیرات صدقات کرتے ہیں اللہ ان کے خیرات صدقات کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت مجبور ہے مولا, پریشان ہے, اللہ ان کی مجبوری کے ہم مجھے نہیں مانے, اللہ ان کی مجبوری کو دور فرما. اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے نوجوان ہیں مولا جو لوگ دین سے دوری اختیار کرتے چلے جائیں, اللہ ان کو دین کے قریب کر دے مولا. اے اللہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں مولا جن کے باپ دادا یا جن کے رشتہ دار یا جن کے اعزا قریب گزشتہ رمضان میں تھے مولا, یہ رمضان میں موجود ہیں, اللہ ان کے اعزا قریب کو تو معاف فرما. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا. اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے مولا. اللہ ہماری کمائی میں برکت عطا فرما. اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما. اللہ ہمیں سود سے بچنے توفیق عطا فرما. اللہ سود سے نفرت کا توفیق عطا فرما. اللہ حلال کاروبار عطا فرما. اللہ حلال روزی عطا فرما. اللہ یہ مسجد میں سکینت نازل فرما. اللہ پوری دنیا کے مسلمان کو سکینت نازل فرما. اے اللہ تو فلسطین کے مسلمان کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمان کی مدد فرما. اے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس جگہ بھی پریشانی مولا, مولا کریم ہر جگہ کے مسلمان پر سکینت نازل فرما. اے اللہ مجاہدین اسلام, اے اللہ جو لوگ دائی ہیں مولا دعا حضرات کی مدد فرما. اے اللہ جو لوگ دین اسلام کو لے کر غیر مسلمین تک ہمیشہ جاتے رہتے مولا, غیر مسلمین سے بحث مباحثہ کرتے رہتے مولا, اللہ اے اللہ ان دعا کی مدد فرما. اے اللہ تیرا دین کو چپتے چپتے تک پہنچا توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھے مسلمان بنے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر جو بھی خوبیاں ہیں اس کو قبول فرما. اے اللہ جو خرابی اس کو دور فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم و برکاتہ.